للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں آپ کی خدمت میں مختلف موضوعات پر کلام کرتے ہوئے پچھلے پروگرام میں ہم غیبت کے موضوع تک پہنچے تھے اور ہم نے 2 پروگرام میں پھر ایک دفعہ اس موضوع کو تفصیل سے بیان کیا۔ بعض گناہ ہمارے معاشرے میں اتنے زیادہ عام ہیں کہ ان کے بارے میں بار بار بات ہوتی ہے، وقتی طور پہ ایک بریک سا لگتا ہے، لیکن وہ چیز اتنی ہماری عادت میں شامل ہو چکی ہوتی ہے کہ پھر وہ ہم سے ہو جاتا ہے۔ جیسے کرپشن ہے، رشوت کھانا ہے، امانت میں خیانت اتنی ہماری اس قوم میں رچ بس گئی ہے کہ کبھی کبھار کوئی اگر رشوت خور کوئی ایسی حدیث یا آیت سنتا ہے جس میں رشوت کی مذمت ہے تو ایک لمحے کے لیے خوف تو آتا ہے، لیکن پھر وہ اتنے ہماری عادت میں رچ بس گئی ہوتی ہے کہ پھر وہ اگلے دن لیتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ نازک معاملہ اس طرح زبان کے معاملات کا ہے کہ چلیں رشوت کو تو اب بھی بہت سے لوگ برا سمجھتے ہیں، لیکن غیبت کو اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا ہے۔ بڑے فخر کے ساتھ ہم برائیاں کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر، اور ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں، تائید کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ حالانکہ حکم شرع یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت ہو تو یا تو آپ دفاع کریں، یعنی اس کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے اس کا دفاع کریں کہ نہیں ایسا نہیں ہے بھائی، آپ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو اس مجلس سے اٹھ جانا پھر بہتر ہوتا ہے کہ آپ اٹھ جائیں کہ بھئی اگر غیبت ہی کرنی ہے آپ لوگ کرو، میں جا رہا ہوں۔ لیکن ہم تو مزہ آتا ہے، خصوصاً بہنوں کو وہ قریدتی ہیں، بلکہ بہن فلاں کے بارے میں کیسا ہے، ان کے گھر میں کیسا چل رہا ہے، ساس کیسی ہے، بہو کیسی چل رہی ہے، اور جب وہ بیان کرتی ہیں کوئی برائیاں وغیرہ تو پھر بڑے غور سے اس کو سنتی ہیں اور اس میں سے ہیرے چن چن کے اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لیتی ہیں تاکہ یہ کسی اور کی خدمت میں پیش کر کے کچھ مزے حاصل کیے جائیں، تو وہ دوسرے کو بتاتی ہیں، تیسرے کو بتاتی ہیں۔ اس طرح بری بات ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی غیبت کو غور سے سننا اور پھر اس کو محفوظ رکھ کے دوسروں تک پہنچانا۔ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ اس میں خود بھی گرتا ہے۔ یہ عربی مقولہ ہے بڑا مشہور کہ من ضحک ضحک، کہ جو کسی پر ہنستا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لوگوں کو ہنسنے کا موقع فراہم کر دیتا ہے۔ آج ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں اور سامنے والا ہمارے سامنے غیبت کر رہا ہے تو ہم چپ چاپ سن رہے ہیں، بلکہ حوصلہ افزائی کر اچھا یار اور بتاؤ اور بتاؤ، تو پھر یاد رکھیں کل وہ ہماری بھی غیبت کر رہا ہوگا، یا کوئی تھرڈ پرسن جو یہ نہیں کوئی اور ہماری اسی طریقے سے کسی اور کے سامنے غیبت کر رہا ہوگا، اور وہ جو جس کے سامنے کر رہا ہوگا وہ کہہ رہا ہوگا اچھا اور بتاؤ اور بتاؤ۔ تو جب ہم یہ ناپسند کرتے ہیں کہ ہماری برائی کو کسی کے سامنے بیان کریں تو پھر دوسرے کے لیے بھی یہی جذبہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ تو ہم جب یہ پسند کرتے ہیں کہ میری غیبت نہ ہو، میری چغلی نہ ہو، میری برائیاں کسی کے سامنے بیان نہ کی جائیں، میرے راز کی حفاظت کی جائے، ہم اس کو پسند کرتے ہیں، تو پھر یہی چیزیں مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند اور ناپسند ہونی چاہیے۔ اب اس میں دیکھیں سورہ حجرات میں ہی یہ زبان کے بارے میں ہی ایک تھوڑا سا اور ایک آیت میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو نہ مذاق اڑائیں ایک قوم کسی قوم کا، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، قریب ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، جن کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان سے بھی بہتر ہو، یعنی خود مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں۔ اور ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، قریب ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، جن کا جو مذاق کر رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں طعنہ نہ دو ایک دوسرے کو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے۔ ومن لم یتب، اور جو توبہ نہ کریں، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ بھی سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ ہم اس پہ تھوڑا سا پہلے بھی میں ایک دفعہ کلام کر چکا ہوں، لیکن یہ موضوع ایسا ہے کہ ہمیں اس پہ بار بار کلام کرنے کی ضرورت ہے کہ جس جگہ بھی چلے جائیے آج کل یہ تمام معاملات ہو رہے ہیں۔ گھر میں دیکھ لیجیے آپ کہ کسی کو بھی ٹارگٹ بنا کے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے آفیسز میں چلے جائیں، فیکٹریز میں چلے جائیں،
جہاں 4 دوست مل کے بیٹھیں گے وہاں 5ویں کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے۔ اسی طریقے سے سیاست دانوں کا مذاق اڑانا، کھلاڑیوں کا مذاق اڑانا، بڑی معذرت کے ساتھ یہ جو ہمارے یہاں اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں جس میں کسی شخص کو ٹارگٹ بنا کر اور پھر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ اس پر بھی بروز قیامت گرفت ہوگی، کویسچن کیا جائے گا۔ آج تو یہ کسی کو بھی مذاق اڑانا بہت آسان ہے، لیکن جو اس طرح اڑوا رہا ہے کبھی اس کو مذاق کا نشانہ بنا کر دیکھیں، اتنا سا منہ نکل آئے گا۔ دوسرے کا مذاق اڑا کر لوگوں کو ہنسانا بڑا آسان ہے، اپنے آپ کو بھی کبھی مذاق کے لیے پیش کر کے دیکھیں، پھر جب لوگ ہم پر ہنس رہے ہوں تو کیسا برا فیل ہوتا ہے۔ ایسے ہی جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں اس کو بھی برا فیل ہوتا ہے۔ آج کل کہا جاتا ہے جی میڈیا آزاد ہے، جی میڈیا کی آزادی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ شریعت کے دائرے سے بھی آزاد ہے۔ اگر یہ ہم ذہن بنا لیں گے تو یہ خطرناک ہے۔ تو یہ عموماً باتیں ہوتی نہیں ہیں، اور خصوصاً میڈیا پر تو ہوتی نہیں ہیں، لیکن ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا کام ہے اصلاح کرنا۔ اب کوئی اس کو قبول کرے یا نہ کرے یہ اس کا مسئلہ ہے، ہمیں علماء کا کام ہوتا ہے اصلاح کرنا، اپنی بھی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے اور دوسرے کی بھی اصلاح کا سامان کرنا چاہیے۔ تو اس قسم کے پروگرام یاد رکھیں جس میں کسی کو ٹارگٹ بنا کے اس کا مذاق اڑایا جائے، اس پہ لوگوں کو ہنسنے کا موقع دیا جائے، اس کا بروز قیامت جواب دینا ہوگا، ضرور دینا ہوگا۔ تو اس طرح نہ کریں کہ پروگرامس وغیرہ میں یہ جو ہنسانے والے ہوتے ہیں یہ بیچارے بڑے خطرے میں، ان کو آپ منع کر کے دیکھیں، ان کے دماغ اتنے تیز کام کرتے ہیں، وہ 2 جملے آپ پہ ہٹ کسیں گے اور سب کو ہنسا دیں گے اور آپ کو 2 منٹ میں شرمندہ کر دیں گے۔ یہاں تو خاموش کروانا بہت آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر یہ جو کچھ آپ زبان سے نکال رہے ہیں ذرا سوچئے کہ اس کا کیا جواب دیں گے آپ۔ 2 منٹ میں آپ ہنسا دیتے ہیں، کسی کی بیچارے کی عزت اتار کے گویا کہ ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں 2 منٹ میں، لیکن بروز قیامت جب یہ شخص آپ کو کھڑا کرے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ اس نے چند روپے کمانے کے لیے میری عزت اتار دی تھی، اب مجھے اس کا بدلہ دلوا، تو وہاں پرابلم ہو جائے گی۔ اس لیے اگر بالفرض کوئی ہنسانا بھی چاہتا ہے تو اس انداز سے ہنسائے کسی کو کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کوئی فرضی موضوع بنا لیں، کچھ ایسا کر لیں اور اس میں تھوڑا ہنسانے کا پہلو رکھ لیں اچھی نیت کے ساتھ، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن کسی خاص کو ٹارگٹ بنا لینا اور پھر سامنے ہٹ کسنا اس کے اوپر اس قسم کی کہ جی ایسا لگ رہا ہے، یہ تو ایسا لگ رہا ہے، اب وہ بیچارہ جھیپ مٹانے کے لیے ہنس رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہنسے گا تو لوگ کہیں گے یار تم تو سیریس ہو گئے بھائی، اور لیکن اس بیچارے کی دل آزاری ہو رہی ہوتی ہے بڑی شدید قسم کی۔ تو اس کو میں نے جیسے آپ کو عرض کیا اسی وقت محسوس کیا جا سکتا ہے جب خود اس شخص کے اوپر اٹیک، کوئی اس کا مذاق اڑائے تو پھر دل پہ لگتی ہے بات، چوٹ یہاں لگتی ہے، ہوئی یار میرا مذاق اڑا رہا ہے، سب کو ہنسنے کا موقع دے دیا، مجھ پہ ہنس پڑے سارے۔ تو جب یہ درد ہو نا دل کے اندر تو پھر یہ سوچیں کہ اتنا درد آپ بھی دے چکے ہیں لوگوں کو، بہت زیادہ درد دے چکے ہیں، ذرا سوچئے کہ ان دردوں کا حساب کیسے ہوگا۔ اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ ہم آپس میں بھی اسکول میں ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، کوئی ایک لڑکی کا سہیلیاں ہوتی ہیں، ایک کو ٹارگٹ بنا لیا بیچاری کے کپڑوں کا مذاق، اس کی ناک کا، اور خصوصاً میں گزارش کروں گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مطلب بطور آزمائش کسی چیز میں مبتلا کیا ہو اس کا اس طریقے سے مذاق نہ کریں، اڑائیں کہ یار اس کی آنکھیں دیکھ کیسی ہیں، اس کی ناک دیکھو، اس کے دانت دیکھو، قد کے اوپر مذاق اڑانا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا جیسا وہ اس نے بنایا ٹھیک ہے، لیکن ہم اس طرح مذاق کر کے اب وہ بیچارہ سامنے جھیپ مٹا رہا ہوتا ہے، اور لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کہ اس کو برا محسوس ہو رہا ہو، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح لڑکے ہوتے ہیں کسی ایک کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں، بلکہ نکلنے بھی نہیں دیتے بعض اوقات، نہیں بیٹھو بیٹھو بیٹھو، اور پھر اس بیچارے کا مذاق اور ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے، کوئی یہاں گر رہا ہے کوئی وہاں گر رہا ہے، وہ بیچارے کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، اور اس طرح جو عورتیں کسی کا مذاق اڑا رہی ہیں، اور یہ مذاق عموماً ہوتا ہے حقیر، ہم جب کسی کو سمجھتے ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو، اور اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر کسی نے کیا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ معافی طلب کر لے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم معافی طلب کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والے کی عزت میں ہی اضافہ کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم معذرت کریں گے، معافی مانگیں گے تو یار اپنی عزت گھٹ جائے گی، بس چھوڑو ویسے توبہ کر لیتے ہیں، نہیں، معافی تو مانگنی پڑے گی۔ آج مانگ لیں بہت اچھا ہے، ورنہ بروز قیامت تو مانگنی ہی پڑے گی۔ وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کسی کو ایک قدم اٹھانے نہیں دے گا جب تک کہ کسی کا مطالبہ اس پر باقی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے اور زندگی میں ہی سارے مطالبات پورے کر دینے کی توفیق عطا فرمائے، کسی کا کوئی مطالبہ بروز قیامت تک کے لیے نہ ہو۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اگر مجھے یاد ہے تو اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہیں یاد ہے تو یاد کروا دے اور ہمت دے دے کہ اس کا مطالبہ دنیا میں ہی ادا کر دیا جائے، کیونکہ بروز قیامت آدمی بالکل ہلکا پھلکا ہو کر پہنچے، یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے۔ ہم یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم ہلکے پھلکے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں پر آخرت کا بھاری وبال جمع کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی جیبیں کاٹنے کو مل جائے، کسی کا پلاٹ قبضے میں کر لیں، کسی کا مکان، تاکہ ہمیں آسائش سہولت ملے اور ہم ہلکے پھلکے ہو کے زندگی گزاریں، لیکن آخرت میں کتنا وبال جمع کر رہے ہیں۔ یہاں مذاق اڑانا، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، سب کچھ کر رہے ہیں، اس سے ذرا لطف آتا ہے، ٹائم اچھا پاس ہو جاتا ہے، ہلکا پن سا محسوس ہوتا ہے، لیکن آخرت کا بھاری پن، یہاں پر توبہ کو، معافی کو نظر انداز کرتے جاتے ہیں تو ذرا ٹینشن نہیں ہوتا، نفس کو بھی سکون ملتا ہے، لیکن آخرت کا وبال جمع کر رہے ہیں۔ تو یہاں بھاری پن اپنے لیے پیدا کر لے آدمی، تنگ دستی میں زندگی گزار دے، حرام نہ کھائے، کسی کی غیبت چغلی کر دی، کسی کے دل توڑ دیا، معافی طلب کر لے، اس میں چاہے اپنے لیے بے عزتی کا پہلو ہے لیکن وہاں کے لیے جمع کر کے نہ رکھے، یہی سب سے اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو اللہ کی بارگاہ میں اکثر یہ دعا کرتے ہیں، کیونکہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس کا بروز قیامت حساب ہو گیا وہ گیا، مارا گیا۔ تو بس یہی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب ہمیں داخل جنت کر دے، لیکن صرف یہ دعا کرنا اور پھر اس کے لیے عملی کوشش نہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم دنیا میں حتی الامکان اپنے آپ کو کسی کا مالی مطالبہ ہے اسے فوراً سے پیشتر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر بالفرض ہم نے دبا کے رکھا ہوا، کروڑوں روپے بھی دبا کے رکھے ہوئے، یہ کوئی زیادہ نہیں ہے، 1 کروڑ 2 کروڑ 1 ارب 2 ارب بالفرض ارب تک بھی ہو تو یہ کوئی زیادہ نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، کہ انسان یہ سوچتا ہے اگر میں اتنا دے دوں گا واپس تو میرا تو اکاؤنٹ خالی ہو جائے گا، ہو جانے دیں کوئی بات نہیں، لیکن وہاں کا اکاؤنٹ تو بھر جائے گا نا۔ اگر یہاں کے اکاؤنٹ بھرے رہے تو یہ تو چھوڑ کر جانا ہے، اولاد اس حرام پیسے کے اوپر ناچتی رہے گی، اسے غلط کام میں لگائے گی، ہم وبال بھگت رہے ہوں گے قبر کے اندر، اور یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے فوراً سے پیشتر معافی طلب کر لینی چاہیے اور اس میں بالکل شرم جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں تانا نہ کرو۔ جو تانے وغیرہ تانا تشنیع، طنز اور تشنیع جو کہلاتی ہے، یہ عورتوں میں خاص طور پہ بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ تو چلتے چلتے بس تیر پھینکتی ہیں، جیسے یوں آئیں گی، ایک جملہ کسا سیدھی نکل گئیں کچن کے اندر، پھر وہاں سے آئیں ایک یہاں مارا یہ نکل گئیں، تو وہ ایک دوسرے کے اوپر طنز بہت زیادہ کرتی ہیں، تانا زنی کرتی ہیں، ہم نے تو تمہارے ساتھ ایسا کیا تھا، تمہیں یہ دیا تھا، تمہیں وہ دیا تھا۔ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، اس سے اصل اس کی جو حرمت کی علت ہے، منع فرمایا گیا، اس کو حرام قرار دیا گیا، اس کی اصل علت یہی ہے کہ جب ہم تانا دیتے ہیں تو ہمارے مسلمان بھائی کا دل دکھتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے بلا ضرورت تانا نہیں دینا چاہیے۔ ہاں کہیں صحیح ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، جیسے کسی کو اس کے جرم کا احساس دلانا ہے تو پھر تانا زنی کی گئی، یعنی اس کو وہ تانا سمجھ رہے ہیں لیکن آپ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا تھا، تم اب دیکھو ایسا کر رہو ہو، کیا تمہارے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا تھا، کیا ایسا نہیں کیا گیا تھا، اور مقصود تکلیف پہنچانا نہ ہو لیکن بلکہ اس کی اصلاح کرنا ہو تو اس کی گنجائش بھی نکل سکتی ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے تانا دینا ایک دوسرے کو، مطلب تکلیف پہنچانے کے قصد و ارادے سے ہی ہوتا ہے کہ سامنے والے کو اذیت ہو، ذہنی ٹینشن ہو اور ذہنی اذیت میں مبتلا ہو، یا لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا کیا ہم نے اس کے ساتھ کیا تھا، پھر اس کو اس طرح تانا زنی کرنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اور وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ یہ برے نام رکھنے کی بڑی عادت ہوتی ہے، یہ سب میں ہوتی ہے، مردوں میں بھی ہے عورتوں میں بھی ہے۔ اصل نام سے نہیں پکاریں گے، کوئی نہ کوئی ایسا نام رکھ دیں گے جس کو سن کے سارے ہنس پڑیں اور وہ بیچارہ جھینپ جائے۔
تو اس طرح کے برے نام کہ جس کو سن کر کوئی اپنے لیے سن کر ایک آدمی برا فیل کر رہا ہے، بیڈ فیل کر رہا ہے اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اذیت ہو رہی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ اس وصف میں اس نام کے ساتھ مشہور ہو گیا اور وہ برا بھی نہیں مانتا ہے، بالکل سب کہتے ہیں اور وہ کوئی برا نہیں مانتا، پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی کالے رنگ کا شخص ہے، اب یہ بھی ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ اگر کالے کو کالا کہہ دیں وہ برا ماننے لگ جاتا ہے، اور وہ خواہش ہوتی ہے کہ گورے ہو جائیں ہم۔ بھئی سب اللہ تعالیٰ نے رنگ سب کو دیے ہیں، کالا رنگ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، سانولا رنگ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اور گورا رنگ میں خود اس گورے کا کیا کمال ہے یہ بتائیں۔ بعض جو گوری بہنیں ہوتی ہیں یا گورے افراد ہوتے ہیں، صاف فیئر کلر ہوتا ہے، وہ اترارے ہوتے ہیں خواہ مخواہ، بھئی تمہارا کیا کمال ہے اس کے اندر یہ بتاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو اس طرح کا بنا دیا ہے، خوبصورت بنا دیا، کھال صاف ستھری آپ کو دے دی، تو اس میں آپ کا کیا کمال ہے، ذرا اپنا کمال تو بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے نا۔ اور جس کلر کی اللہ تعالیٰ کھال پیدا کر دے، جس بھی کلر کا انسان کو پیدا کرے، اس میں اللہ کے کمال قدرت کا اظہار ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک ہی ماں کے بطن سے بعض اوقات بچے پیدا ہوتے ہیں، کلر مختلف ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ گورا ہوتا ہے، کوئی ذرا سیاہی مائل ہوتا ہے، کوئی سانولے کلر کا ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ نے اپنے مختلف قسم کے رنگوں کے افراد پیدا کر کے اپنے کمال قدرت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، نہ یہ کہ ہم بنیاد بنا کے خواہ مخواہ کسی کو برا بھلا کہیں۔ بہرحال تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ شروع سے ایک کالا کالا مشہور ہے، بھئی کالا نہیں آیا بھئی، یہ کالو کہہ دیتے ہیں جیسے، اور وہ برا بھی نہیں مانتے کہ ٹھیک ہے بھئی سب کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح اگر ہو تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی افضل اور اولیٰ صورت یہ ہے کہ جو اس کا اصل نام ہے اس سے پکارا جائے، اس قسم کے اوصاف سے نہ پکارا جائے۔ ہاں یہ ہوتا ہے بعض اوقات پہچان کے لیے، مثال کے طور پہ بعض اپنے وصف سے اتنے مشہور ہو جاتے ہیں، یعنی اس طرح وصفی ناموں سے کہ اصل نام سے نہیں پہچان میں آتے۔ جیسے اگر میں آپ سے کہوں کہ عبد الرحمن ایک صحابی تھے، تو آپ کہیں گے عبد الرحمن کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے؟ میں کہوں نہیں، تو پھر کون؟ لیکن اگر میں کہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ فوراً کہیں گے اچھا یہ، تو آپ کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر تھا ایک روایت کے مطابق، تو آپ کی آستین بہت بڑی تھی، تو اس میں بلی کا ایک بچہ آپ نے رکھا ہوا تھا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، تو سرکار کبھی کبھی مزاحاً صحابہ کرام کی دل جوئی کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے اس طرح کے جملے کہہ دیا کرتے تھے، تو آپ نے دیکھ کے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، یعنی چھوٹی بلی والے، ہریرہ کہتے ہیں چھوٹی بلی کو، تو وہی مشہور ہو گیا۔ تو وہ اتنا یہ آپ کا جو یہ نام تھا اتنا مشہور ہوا کنیت کے ساتھ کہ اصل نام لوگ بھول گئے، تو اس طرح پہچان کروانے کے لیے کبھی ذکر کر سکتے ہیں، جو حرج نہیں ہے، ورنہ حتی الامکان اصل نام سے پکارنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس پر مجھے بھی اور آپ سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔